13 ارب سال، ایک دھماکہ، پھر کہکشائیں، ستارے، سیارے اور آخرکار انسان۔ سائنس کہتی ہے یہ سب کچھ اربوں سالوں میں ہوا، ایک لمبا سفر، ایک مرحلہ وار تخلیق۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن یا 6 دور۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، یا حقیقت میں قرآن وہ کچھ بتا رہا تھا جسے سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ راز جانیں گے۔ یہ صرف وقت کی کہانی نہیں، یہ خالق کی حکمت کا ثبوت ہے۔ آئیں قرآن اور سائنس کے سنگِ میل پر چلیں اور دیکھیں کہ کائنات کتنے دن میں بنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہ رہے بلکہ علم، سچائی اور بیداری کا ذریعہ بنے تو ہمارا ساتھ دیں۔ ہم قرآن کو صرف پڑھتے نہیں، سمجھتے ہیں، سائنس سے جوڑتے ہیں اور دل تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک زبردست دھماکے سے ہوئی جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام دھماکہ نہ تھا بلکہ ٹائم، اسپیس اور انرجی سب اسی لمحے وجود میں آئے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات نے ایک ناقابل یقین رفتار سے پھیلنا شروع کیا، صرف 10⁻³ سیکنڈ، جو 0.1 نینو سیکنڈ سے بھی کئی ارب گنا چھوٹا لمحہ ہے۔ اس لمحے میں ساری بنیادیں رکھی گئیں۔ یہ مرحلہ 10⁻10 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ ابھی تک صرف انرجی موجود تھی، پھر 1 سیکنڈ سے 3 منٹ تک یہی انرجی پارٹیکلز میں تبدیل ہو گئی، یعنی الیکٹرونز، کوارکس وغیرہ بنے۔ تقریباً 3 منٹ کے بعد پہلی بار ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے بنیادی ایلیمنٹس بنے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب میٹر نے پہلی بار وجود کی شکل لی۔ 3,80,000 سال تک کائنات اتنی گرم اور بھاپ کی طرح تھی کہ روشنی آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جب کائنات تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تو فوٹون یعنی روشنی آزاد ہوئی۔ اسی کو ہم آج کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے طور پر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس نے آج ہمیں بگ بینگ کا ثبوت دیا۔ 400 ملین ایئرز کے بعد گیسز اکٹھی ہوئیں، دباؤ بڑھا اور پہلی بار ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پہلی بار اسٹرکچر والی کائنات وجود میں آئی۔ 4.6 بلین ایئرز اگو ہماری سورج کی فیملی یعنی سولر سسٹم 4.6 ارب سال پہلے پیدا ہوا۔ زمین اس وقت دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوئی، پھر اس پر پانی آیا، فضا بنی، پہاڑ بنے۔ 3.8 بلین ایئرز اگو سائنس کہتی ہے پانی میں چھوٹے مالیکیولز اکٹھے ہو کر امائنو ایسڈ بنے، پھر RNA، DNA اور پھر پہلی زندہ مخلوق پیدا ہوئی۔ پھر 2 لاکھ سال بعد زمین پر انسان ظاہر ہوئے۔ اب اگر ہم دورانیہ نوٹ کریں تو بگ بینگ 0 سیکنڈ میں ہوا، اس کے 3 منٹ بعد ایٹمز فارمیشن ہوئی، پھر 3,80,000 سال بعد پہلی لائٹ بنی، پھر 40 کروڑ سال بعد گلیکسیز بنی، پھر آج سے 4.6 ارب سال پہلے ارتھ اور سولر سسٹم بنا۔ 3.8 ارب سال پہلے زمین پر زندگی شروع ہوئی۔ 2 لاکھ سال پہلے زمین پر ماڈرن ہیومنز آئے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات ایک جھٹکے میں نہیں بنی بلکہ اربوں سالوں میں مرحلہ وار قوانین کے تحت بنی۔ ہر مرحلے نے ایک مخصوص وقت دیا۔ جیسے جیسے کائنات ٹھنڈی ہوئی، کمپلیکسٹی بڑھتی گئی اور زندگی کا سفر شروع ہوا۔ یہ کوئی بے مقصد حادثہ نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم، بامقصد اور حیرت انگیز منصوبہ لگتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے قرآنی حصے کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے پوری کائنات 6 دن میں تخلیق ہوئی۔
سورۃ الاعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ آیت اور بھی کئی جگہوں جیسے سورہ یونس، سورہ فرقان، سورہ حدید میں بھی آئی ہے، لیکن اگر سائنس کہتی ہے کائنات کو 13.8 ارب سال لگے تو قرآن کے 6 دن سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں یوم کا مطلب صرف 24 گھنٹے والا دن نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی مدت یعنی ڈیوریشن، فیز یا ارا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورہ حج میں ہے بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی ہے ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے قرآن میں یوم ایک لمبی مدت کو ظاہر کرتا ہے جو انسانی وقت سے بہت مختلف ہے۔ بہت سے مفسرین اور علماء نے کہا ہے قرآن کے 6 دن 6 مراحل تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ کہ 6 زمینی دنوں کی طرف۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سائنس سٹیجز بتاتی ہے، فرسٹ بگ بینگ، سیکنڈ گلیکسیز، تھرڈ سولر سسٹم، فورتھ ارتھ، ففتھ لائف اور لاسٹ سکستھ ہیومنز۔ قرآن کا مقصد سائنسی وقت بتانا نہیں بلکہ وہ سٹیجز اور نظام دکھانا ہے جس سے انسان یہ سمجھے کائنات اتفاق سے نہیں بنی بلکہ حکمت اور منظم طریقے سے بنی ہے۔ یہ 6 مراحل نہ صرف حکمت کے ساتھ طے ہوئے ہیں بلکہ ہر مرحلہ اگلے مرحلے کی تیاری تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک شعوری تخلیق ہے۔ قرآن کی زبان حکمت اور علامتوں کی ہے، سائنس کی زبان مشاہدہ اور تجربے کی ہے، لیکن منزل دونوں کی ایک ہی ہے۔ وہ کتاب جسے ہم صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں اس میں علم کا سمندر ہے۔ آج وقت ہے قرآن کو صرف تلاوت کی نہیں، تحقیق کی کتاب بنانے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور لکھیں قرآن از ٹائم لیس، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شاید قرآن آپ کو وہاں لے جائے جہاں آج تک کوئی ٹیلیسکوپ بھی نہیں پہنچ سکی۔ جزاک اللہ۔